رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صلوات. آخری زمانہ اور ایمان کے تقاضے، اس عنوان کو لے کر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور کل اس بات کی وضاحت کی گئی کہ جو عقیدے اور جو عقائد اور جن باتوں پر ایمان رکھنا ضروری، اگر وہ ہمارے نفس میں، ہمارے دل میں، ہمارے قلب میں اس غذا کی مانند ہیں کہ جو شکم میں بس پڑی ہوئی ہے، تو جس طرح وہاں پر صرف اتنا فائدہ ملے گا کہ یہ کہا جائے گا کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور اس کو بھوک کا احساس نہیں ہو رہا، تو اس طرح سے اگر یہ عقائد ہماری نفس میں پڑے رہیں تو یہ تو کہا جائے گا کہ یہ مومن ہے. لیکن جس طرح سے اس مرحلے میں وہ غذا اس کو قوت نہیں دے گی، انرجی نہیں دے گی جب تک کہ وہ ڈیزالو نہ ہو جائے خون اور بدن کے اندر، اسی طریقے سے یہ عقیدہ مانوی انرجی نہیں دے گا جب تک کہ یہ جذب نہ ہو جائے نفس میں اور روح میں. اور اس اعتبار سے کل میں نے بیان کیا کہ خدا اور خدا کے ساتھ جو خدا کی صفات ہیں، ان پر انسان عقیدہ رکھے، اور پھر عقیدہ ایسا ہو کہ جو جذب ہو چکا ہو اس کی روح میں. اس لیے کہ اگر وہ عقیدہ صرف سنا اور ذہن میں بس خدا عادل ہے، بس خدا رازق ہے بس، لیکن اس کو ڈیزالو نہیں کیا اپنے نفس کے اندر، اپنی روح کے اندر، تو پھر جب زندگی میں مختلف مراحل آئیں گے تو وہ جو انرجی ملنی چاہیے اور وہ جو ایک امیون پاور ملتی ہے، امیون سسٹم ہوتا ہے، وہ جو مدافعتی نظام ہوتا ہے انسان کا، وہ کمزور پڑ جائے گا. گزشتہ شب میں نے اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ اگر یہ یقین کامل ہے اور اس بات پر ایمان ہے کہ خدا حکیم ہے اور خدا سب کو حکمت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، اپنی مصلحتوں کے ساتھ رزق دے رہا ہے، تو پھر جب اس پہ یقین ہوگا، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر انسان کے دل میں حسد نہیں آئے گا. حسد آنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اس بات پر عقیدہ کمزور ہے. اگر عقیدہ مضبوط ہے تو کبھی حسد نہیں کرے گا. اچھا، یہاں پر ایک بات کلیئر کر دوں کہ دیکھیے، خیال تو آتا ہے، اتنا زیادہ پاک باز بن جانا آسان کام تو نہیں ہے. خیال ضرور آئے گا، وہ ایک دل کے اندر کھجلی سی اور خارش سی محسوس ہوگی. مثلا فرض کیجئے کہ انسان چاہتا ہے اب میں حاسد نہیں بنوں، حسد نہیں کروں، تو اتنی جلدی ایک صفت اور کوالٹی اچیو نہیں ہوگی. وہ پرانی چیز جو ہے وہ جاتے جاتے ٹائم لے گی. لہذا اگر کسی کے پاس نعمت دیکھی تو دل میں خارش سی ہوگی، پریشان نہ ہو. اسی لیے شریعت نے یہ جو دل میں خارش سی اٹھتی ہے، دل کی حد تک محدود ہے، شریعت نے اس کو حرام نہیں کہا. شریعت نے حسد کو اس وقت حرام کہا ہے، وہ حسد حرام ہے کہ جو اعضاء و جوارح پر بھی جاری ہو جائے. مثلا نعمتوں کو دیکھ کر دوسرے کی وہ دل میں خارش سی اٹھی، کوئی بات نہیں کی، دل میں خارش ہے بس، چبھن ہو رہی ہے بس، تکلیف ہو رہی ہے بس، لیکن ایک مرتبہ زبان سے بھی کہہ دیا، غیبت کے انداز میں، توہین کے انداز میں،
کہ دیکھیے یہ جو ان کے پاس پیسہ ہے یہ 2 نمبر والا پیسہ ہے، تو اب یہ حسد کیا ہوا، زبان سے بھی جاری ہو گیا، یہاں ہو جائے گا حرام۔ تو پہلے مرحلے پر کوشش یہ کرنی ہے، جس طریقے سے ریاکاری کے اندر بہت مشکل کام ہے ریاکاری، یعنی واقعاً یہ میں نے جو تقریر کچھ دن پہلے کی تھی وہ تو بس سمجھ لیجئے کہ ABCD کے قابل بھی نہیں تھی، بہت ہی پوچھ قسم کی اور پوچھ قسم کی تقریر تھی، ان معنوں میں کہ اس کے اندر کوئی خاص بات میں نے نہیں کی تھی۔ وَإِلَّا یقین مانیے ریاکاری کا مسئلہ اگر انسان اٹھا کے دیکھے تو بہت دقیق ہے، اپنے اعمال کو انسان دیکھنا شروع کر دے۔ تو شریعت نے وہی لمٹس رکھی ہیں، اسی کے بعد شریعت نے حرام کہا ہے کہ جہاں پر انسان کے لیے مشکل بہت نہ ہو، زبان کا کنٹرول کرنا۔ ریاکاری کے اندر بھی نماز شب پڑھ لی، مخفیانہ نہیں، لوگوں نے دیکھ لیا لیکن آپ نے کوئی ریاکاری نہیں کی، اب اس کے بعد دل مچل رہا ہے کسی کو پتہ تو چل جائے، کسی کی مومن کی مدد کی آپ نے، زبان پہ آ گئی بات، ہو گئی ریاکاری۔ حسد، دل میں پریشانی اٹھ رہی، کوئی گناہ نہیں، زبان پہ آ گئی بات، معاملہ ختم۔ تو پہلے مرحلے پر کوشش یہ کرنی ہے کہ جب ریاکاری اور حسد کی بات آئے کم سے کم اپنی زبان کو انسان کنٹرول رکھے، یہ پہلا مرحلہ۔ جب اس پہ کنٹرول ہو جائے تو پھر اب خدا سے دعا مانگے کہ پروردگارا یہ جو میرے دل میں پریشانی ہو رہی ہے اس کو بھی تو ختم کر دے۔ تو اسٹیج وائز ہر چیز کو اچیو کرنے کی کوشش کرے گا انسان تو اچیو ہوگی، ورنہ پہلے ہی مرحلے میں وہ ہار جائے گا۔ اور اسی طریقے سے مثلا دوسری بات اس کو بھی میں مکمل کر دوں کہ خدا کی دوسری صفتیں بہت ساری ہیں اور بہت ساری باتیں شاید یہ عشرہ اسی میں ختم ہو جائے، لیکن میں صرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی ایک اور صفت میں نے بتائی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کل رات کی، انشاءاللہ کہ یاد نہیں، جبار۔ خدا جبار، یعنی کیا مطلب انشاءاللہ یاد ہوگا؟ تو لگتا یہ ہے کہ صرف میری ہی صورت دیکھی جاتی رہتی ہے۔ ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ جبار ہے پروردگار۔ اگر کوئی نقصان ہو گیا ہے تو خدا اس نقصان کی کمی کو پورا کرے گا، یہ مطلب ہے جبران جسے کہتے ہیں آپ۔ تو خدا جبار۔ اب اس ایک صفت خدا پر اگر ایمان ہے، اعتقاد ہے، نقصان ہو جائے، لاس ہو جائے، مثلا چھوٹا موٹا نہیں، پریکٹس تو چھوٹے موٹے نقصان ہی سے کرنی ہوگی۔ 100 روپے کو جو گر گئے، 500 روپے گر گئے، 1000 روپے کہیں گر گئے، کسی نے چرا لیا مثلا ویلٹ، تو بے حال نہیں ہونا، ٹھیک مال تھا چلا گیا، یہ پریکٹس ہے۔ اس کو کریں گے پریکٹس کو، تو پھر جب بڑی مصیبت آئے گی تو اس کے لیے آمادہ ہوں گے۔ میں نے بتایا یہ صفات وہ ہیں کہ انسان آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ تو اب جبار کی صفت خدا کہ خدا نقصان پورا کرنے والا، سپوز خدا نہ کرتا اس مجمع میں سے کسی ایک مومن کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، اور یہ بات یاد رکھیے جس طرح سے میں نے حسد کے بارے میں کہا، جس طرح سے میں نے ریاکاری کے بارے میں کہا، یہ جو بہت بڑا نقصان ہو جائے، چاہے وہ واقعاً پریکٹس کر رہا ہو، پریشان ضرور ہوگا۔ اتنا پتھر کا بنا ہوا کوئی آدمی نہیں ہوتا، اتنا ہوتے ہیں چیمپئن، وہ چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال جو ایوریج لیول کا مومن ہے وہ بھی پریشان تو ہوگا۔ تو یہ پریشانی تو آپ کی نیچرل اور آپ کی جو تخلیق ہے اس کا تقاضا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پریشانی جس طرح حسد میں نے کہا خارش تو ہوگی، لیکن یہ خارش زبان پر نہیں آنی چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ بہت بڑا لاس اگر ہو گیا، کمپنی بالکل تقریباً بیٹھ گئی، پریشانی تو ہوگی، لیکن اس پریشانی میں اتنا پریشان نہیں ہونا کہ کوئی ایسا اقدام اٹھا لیا جائے یا کر لیا جائے کہ جو خدا کی معصیت بن جائے۔ اب دیکھیے مثلا وہ تھوڑا بہت ایمان تھا خدا کے جبار ہونے پر، پتا تھا کہ انشاءاللہ خدا مکمل کر دے گا، خدا ہی نے دیا تھا، آج جو نہیں ہے تو خدا ہی دے دے گا، خدا ہی پورا کر دے گا، میری کاہے کی محنت تھی۔ یہ بہت اہم بات، میری محنت کچھ بھی نہیں ہے، میری محنت تھی السعی منی والاتمام من اللہ۔ مولا نے ایک فارمولا دیا ہوا کہ کوشش کرنا علی کا کام ہے لیکن مکمل خدا کرتا۔
تو کوشش میں نے کی تھی، یہ کاروبار میں نے سیٹ اپ کیا تھا، سب کچھ کیا تھا، لیکن پروردگار نے جگہ جگہ میری مدد کی، لہذا مجھے کامیابی ہوئی، وَإِلَّا میں کیا اور میری اوقات کیا۔ تو بہرحال دلاسے دے رہا ہے مومن۔ لیکن اگر اس تھوڑے سے ایمان کے ساتھ ایک اور چیز ہو تو پھر انسان جو ہے وہ تزلزل میں آ جاتا ہے، اور پھر انسان وہ کام کر بیٹھتا ہے کہ جس میں معصیت پروردگار، گناہ عظیم ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا چیز؟ یعنی ایمان بر خدا کہ خدا جبار ہے، ہو لیکن اتنا اسٹرانگ نہ ہو، مگر یہاں سنبھل جائے گا انشاءاللہ، مگر دوسری ایک بری صفت ایسی ہو تو وہ اس کو کاٹ دے گی۔ اور وہ کیا صفت؟ بہت زیادہ، حد سے زیادہ مال سے محبت، پیسے سے محبت۔ زندگی میں جو اینک اس کی بنی ہوئی ہے وہ پیسہ بنی ہوئی ہے، اس کا جو اینک کا نمبر ہے وہ پیسہ۔ رشتہ داریاں بنیں گی پیسے کی بنیاد پر، دوستیاں بنیں گی تو پیسے کی بنیاد پر، احترام ہوگا تو پیسے کی بنیاد پر، پیسہ 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 ہر وقت، اور دل میں ہمیشہ دھچکا کہ کہیں میرا لاس نہ ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں محبت، شدید محبت پیسے کی۔ اگر ایسی سچویشن ہو کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے حب المال یوہن الدین ویفسد الدین، یعنی خود ایسی محبت پیسے کے ساتھ کرنا یہ ایمان کے لیے نقصان دہ۔ حب المال، محبت کرنا شدید پیسے سے، یوہن الدین کیا کرتی ہے؟ یوہن الدین یعنی دین کو بہت حقیر کر دیتی ہے۔ جو بہت زیادہ اکڑ جاتا ہے، پیسہ میرے پاس بہت زیادہ، تو اس کی نگاہ میں جو ہے پھر وہ دین وہ ویلیو نہیں رکھتا، یوہن الدین، اور پھر ویفسد الدین، بلکہ پھر مرحلہ یہ آتا ہے یہی محبت میں پاگل ہو کے انسان جو اپنے دین کو فاسد کر دیتا۔ تو اب یہ دوسری صفت جبار کی، بہت بڑا لاس ہوا۔ ایمان جو تھا خدا کے اوپر، جبار والی صفت پر اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، بچ جائے گا، بہت زیادہ لمٹس کو کراس نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اسی کے ساتھ حب المال بہت زیادہ ہو تو پھر خطرہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے کہ شیراز کا ایک تاجر جو بہت بڑا تاجر، اس کو بہت زیادہ نقصان ہو گیا، اچھا خاصا لاس، ایسا لاس کہ انسان خدا نہ کرے کسی مومن پر ایسی مصیبت آئے کہ نہیں، زور سے کہتے ہیں الہی آمین، کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، بہرحال آپ کا مال بھی بچا رہے۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بعض چیزیں خدا نے نیچرل رکھی ہیں، زندگی کو بچانا، اپنی دولت کو بچانا، یہ اگر انسان کا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری زندگی چلی جائے تو یہ جو ہے سفاہت کہلاتی ہے، حماقت کہلاتی ہے، بے وقوفی کہلاتی ہے۔ مال کی حفاظت کرنا، جان کی حفاظت کرنا، عزت کی حفاظت کرنا، یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کا حکم ہے۔ تو اس میں الہی آمین کہنے میں کوئی نقصان نہیں ہے کہ کوئی کہتے کہ دیکھیے یہ حب المال والے، لہذا انہوں نے بہت زور سے کہا الہی آمین۔ درود پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو شیراز کا وہ تاجر اچھا خاصا اس کا لاس ہو گیا۔ لاس ہونے کے بعد اب ہوتا کیا ہے، کرنے کو تو کچھ نہیں ہوتا، اکیلا بیٹھا ہوا آدمی سوچ رہا ہے۔ یہاں آتا ہے شیطان، دل میں وسوسے، پریشانیاں۔ ایک رات بیٹھا ہوا حساب کرنے لگا، بہرحال کچھ تھوڑا بہت بینک بیلنس تو تھا۔ اچھا، روز کا خرچہ میرا اتنا ہے، منتھلی کتنا بنا، اتنا بنا، ایئرلی کتنا بنا، اتنا بنا۔ اب جو اس نے ملٹیپلیکیشن کی اور یہ سب حساب کتاب کیے تو جو بینک کے اندر اس کا مال پیسہ موجود تھا وہ تقریباً 3 سال کی زندگی کا جواب دے رہا تھا۔ یعنی اسی حساب سے اگر اس کی زندگی چلے تو 3 سال کے اندر پیسہ بالکل ختم، پائی پائی کا محتاج۔ اب فکر آنے لگی 3 سال کے بعد کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، خود میرا کیا ہوگا، کھانا کہاں سے آئے گا، پیسہ کہاں سے آئے گا، کاروبار کیسے چلے گا۔ بس یہ حساب کتاب جو کیا، ایک مرتبہ سوچا زندگی ختم 3 سال کے بعد، باقاعدہ اس نے سوسائڈ کر لی، باقاعدہ اپنے آپ کو مار دیا۔ یہ شیطان کیوں؟ اس لیے کہ حب المال، خدا پہ بھروسہ نہیں۔
اگر خدا پہ بھروسہ ہوتا تو یقیناً پریشان ہوتا تو صحیح، میں نے یہ نہیں منع کیا کہ انسان پریشان نہیں ہوگا، پریشان ہوتا، لیکن یہ دلاسا ساتھ میں رہتا خدا نے کل دیا ہے، مال چلا گیا ہے، خدا تو نہیں گیا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو مسئلہ ہمارے ساتھ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف نیچی نگاہ کیے ہوتے ہیں، نچلی سطح کے مسائل کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اونچی سطح کے جو مسائل ہیں ان کی جانب ہم سر اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ اونچے لیول کے، اونچی سطح کی جو چیزیں ہیں ہماری نگاہیں صرف نیچے رہتی ہیں، اوپر نہیں جاتی۔ یعنی وہی جو میں نے بات کی کہ خدا کی صفات، آخرت، حساب کتاب، یہ ساری چیزیں، یہ اوپر لیول کے جو عقائد کے ہمارے جو مسائل، اس کے بارے میں ہم توجہ نہیں دیتے۔ اور جب ہم توجہ نہیں دیتے، صرف نچلی سطح کی چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، میں نچلی سطح کی چیزوں سے مراد آپ فقہ وغیرہ نہ لے لیجئے گا، ایسا ہو کہ لوگ کہنے لگیں کہ آج مولانا صاحب نے فقہ کے خلاف پڑھ دیا، نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ ہم چھوٹے موٹے پرابلم اپنے دیکھتے رہتے ہیں، کون سے والے؟ یہی پریشانی، یہی گھبرا جانا، یہی ڈر جانا، لیکن اونچی سطح کے جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اور وہ جو اونچی سطح کے مسائل ہیں وہ میں نے بتا دیے۔ اطمینان رکھیے، اگر اونچی سطح والے مسائل کی جانب توجہ نہ ہو اور وہ مضبوط نہ ہو تو پھر ایمان کا چراغ جو ہے وہ ٹمٹماتا رہے گا۔ یہ بالکل گارنٹی کے ساتھ ایک بات کر رہا ہوں میں، خدا سب کے ایمان کو بے شمول بندہ حقیر سالم رکھے۔ تو ایمان یقین مانیے ٹمٹماتا رہے گا، ایسا چراغ ہوگا کہ ایک ہوا چلے اور اس چراغ کو بجھا دے۔ تاریخی مثالیں میرے سامنے بہت، لیکن اس وقت مجھے وہ مثالیں نہیں دینی، اس لیے کہ ہماری تقاریر اپنے انجام کی طرف جا رہی ہیں، ابھی بہت سارے مراحل ہیں جن کو مجھے طے کرنا۔ اور شیطان بھی دیکھیے اس کا ہدف کیا ہے، اس کا ایک ہدف تو یہ ہے کہ آپ کے ایمان کو چھین لے، اور اگر آپ کے ایمان کو چھین نہ سکے، مخدوش نہ کر سکے، تو ایسا نہیں آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا، پھر وہ انتظار کرے گا کہ کس وقت اس کا مرنے کا وقت آتا ہے اور اس وقت میں آگے بڑھ کے حملہ کروں۔ جس وقت انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے، یہ بڑا کروشل مرحلہ، ہم ہر دعا مانگتے ہیں، رزق کی دعا مانگتے ہیں، فلاں مسئلے کے لیے دعا مانگتے ہیں، لیکن یہ اہم ترین مسئلہ خاتمہ بالخیر، بالخیر مطلب یعنی ایمان پر خاتمہ، اس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہے شاید۔ خاتمہ بالخیر اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ ساری زندگی ایمان ایمان ایمان، اور آخر وقت میں اگر ایمان چلا جائے تو وہ ساری زندگی کا ایمان کوئی فائدہ دینے والا نہیں۔ خواتین اس مثال کو سمجھ لیں گے، بڑی محنت سے مثلاً ایک خاتون نے وہ کھانا بنایا، وہ ریشوز بھی بالکل صحیح رکھے، مسالے بھی بڑے عمدہ قسم کے ڈالے، گوشت بھی بڑا اچھا ڈالا، اور بڑی محنت کی، بڑی محنت، ساری محنتیں بالکل پرفیکٹ، لیکن آخر وقت میں غفلت ہو گئی، ہنڈیا جل گئی۔ تو وہ جو ہنڈیا جل گئی تو بیکار ہو گیا سب کچھ، وہ چاہے اچھے مسالے ڈالے تھے، چاہے اچھا ریشو رکھا تھا، چاہے کچھ بھی کیا تھا، آخری موقع پر جو غفلت ہو گئی تو پچھلی ساری محنتیں رہے گا۔ آخری موقع پر اگر ایمان سلب ہو گیا تو اس سے پہلے چاہے ایمان رہا ہو۔ اس لیے تو ہم بعض تاریخ کے کرداروں کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر انہوں نے کچھ کیا بھی ہے تو یہ دیکھو آخری وقت میں شہزادی ان سے راضی تھی یا نہیں تھی۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو آخری وقت پر شیطان کوشش یہ کہ مومن کا ایمان قیمتی ترین شے اس کو سلب کرنا، اور یہ اتنی کروشل اسٹیج، اتنا اہم مرحلہ، رمضان کا خطبہ رسول خدا کا کہ جس میں رسول خدا نے بیان کیا فضائل رمضان کو، اور آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اسی خطبے کے دوران رسول نے ایک جملہ مولا کو دیکھ کے فرمایا کہ اے علی، یہی وہ ماہ مبارک ہوگا، کائنات کا شقی ترین شخص تیری داڑھی کو تیرے خون سے رنگین کرے گا، تجھے قتل کرے گا۔ یعنی اس موقع پر علی اپنے مقام سے اٹھے،
اور اٹھ کر ایک سوال کیا. علی کیا سوال کر رہا؟ علی نے سوال کیا یا رسول اللہ بس اتنا بتائیے جب یہ ہوگا تو کیا میں حق پر ہوں گا یا نہیں؟ کون کہہ رہا ہے کل ایمان؟ یا رسول اللہ بس اتنا بتا دیجئے کہ میں حق پر ہوں گا یا نہیں. تو علی کا یہ سوال سمجھا رہا ہے وقت آخر کتنا اہم ہے کہ انسان کا ایمان محفوظ رہے. اور بس شیطان گوشے تلاش کرتا ہے. جس طرح سے کل میں نے اشارہ کیا تھا نا عمر ابن عبدود یا کسی تقریر میں، عمر ابن عبدود جو ہے اس نے کیا تھا، خندق کو چیک کرتا رہا تھا کہیں سے کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ جہاں پر خندق تھوڑی سی تنگ ہو، بہت چوڑی نہ ہو، اور میں گھوڑے سے چھلانگ لگا کر مرتبہ اس تم پہنچ جاؤں. اور پھر اسے وہ جگہ مل گئی انٹرنس کہ جہاں پر خندق ذرا کمزور تھی، چوڑی نہیں تھی. شیطان اسی طریقے سے چیک کرتا رہتا ہے کس جانب سے حملہ کروں. بعض مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو شہوت کو کنٹرول کر لیتے ہیں. بعض مومن وہ ہیں کہ جو مال کے مسئلے میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، حب المال اتنا نہیں، شہوت کے معاملے میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، وہ مسئلہ نہیں. لیکن بعض اوقات ان دونوں چیزوں کو کنٹرول کرنے کے باوجود غصہ ان کا کنٹرول کے باہر، غصہ، غضب. اور یہ غصہ اور غضب، مجھے اس پہ تقریر نہیں کرنی، فقط اشارہ کرنا. غصہ اور غضب وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں روایات میں آیا ہے تمام وہ لوگ کہ جو غصہ کرتے ہیں، پہلے تو وہ مولا کائنات کا بہترین جملہ کہ اگر کوئی شخص غصہ کرے اور غصہ کرنے کے بعد اسے شرمندگی اور افسوس نہ ہو تو مجھے خوف ہے کہ وہ بہت جلدی دیوانہ اور پاگل ہو جائے گا. غصہ، انسان غصے میں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ بہت ساری باتیں میں کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال غصے کے بارے میں کہا گیا احد ارکان الکفر، کفر کی جو عمارت جن پلرز پہ کھڑی ہے، جن ستونوں پہ کھڑی، ان میں سے ایک پلر اس کا نام ہے غصہ اور غضب. بعض اوقات انسان غصے کی وجہ سے کفر تک چلا جاتا ہے. یہ غصہ اتنی خطرناک چیز ہے، میرے نوجوان متوجہ ہو جائیں، اتنی خطرناک چیز کہ بعض اوقات انسان حیوان بنتا اور اپنے پیاروں کا گلا کاٹ دیتا. میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جو جنت کے چکر میں گلے کاٹتے پھر رہے، نہیں، اپنے گھر والوں کا غصے کی وجہ سے گلا کاٹ دیتا ہے. غصہ از ویری ڈینجرس. کہ خداوند عالم بحق عباس علیہ السلام ہمیں اس غصے سے محفوظ رکھے. میں نے جناب عباس کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ جناب عباس، دیکھیں ایک بڑا غلط جو ہے نا کانسیپٹ ذہنوں میں ہے کہ بڑے غصے والے تھے. نہیں، شجاعت تھی عباس کی، شجاعت تھی کہ ساری زندگی انتظار کرتے رہے کہ مجھے جنگ کرنا ہے، جنگ کرنا ہے. حسین نے کہا نہیں، عباس کی اطاعت یہی ہے. مطیع ہے عباس حسین کا. غصہ، آج اس پر میں بہت زیادہ بات نہیں کروں گا، اگر موقع ملے تو کل کچھ باتیں کروں گا اس غصے کے بارے میں، اس لیے کہ بہت ڈینجرس، بھائی کفر تک لے جاتا. ایک مومن علی کا چاہنے والا، ابھی تک اسے علی کی زیارت نصیب نہیں ہوئی تھی. کوفے میں رہنے والا نہیں تھا، کوفے سے دور کسی علاقے میں رہنے والا تھا. اپنی ماں سے اجازت لے کر کہا کہ اے ماں، میرا دل چاہتا ہے اپنے مولا کی زیارت کرو. بالکل جاؤ. اب وہ باقاعدہ اس طرح سے نہیں، پورا سفر کر کے جو ہے وہ کوفے میں پہنچتا. جس دن کوفے پہنچا اس نے علی کے بارے میں پوچھا. اسے بتایا گیا کہ علی تو صفین کے مارکے کے لیے جا چکے، اور صفین کی جنگ آپ جانتے ہیں کم و بیش 14 مہینے پر محیط رہی. کب آئیں گے کچھ نہیں پتا، واپس جاؤں مشکل، کسی وقت آ جائیں، کیا کروں؟ ایک کام اسے آتا تھا، قصاب کا کام، بچری کا کام. لہذا اس نے
قصائی کی دکان جو ہوتی ہے وہ کھول لی اور گوشت بیچنے لگا. کافی عرصے علی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے اور دکان چلا رہا ہے. مولا کائنات واپس آ گئے اور اسے معلوم نہیں ہوا، اندازہ نہیں ہوا کہ علی آ گئے. کس انداز میں علی آئے یہ تاریخ میں موجود نہیں ہے. بہرحال اسے نہیں پتا کہ مولا کوفے میں آ گئے. مولا ایک دن ظہر کی نماز پڑھا کر، ظہرین کی نماز پڑھا کر مسجد سے نکلے. عرب کے آج بھی یہ ایک ان کا ٹریڈیشن کہ 1 بجے کے بعد دکانیں بند ہو جاتی ہیں. گرمی اتنی سخت ہوتی ہے، ایون یہ کہ آج کل جو اے سی ویسی ہے اس کے باوجود بھی ایک ٹریڈیشن بن چکا کہ دوپہر 1 بجے کے بعد جو ہے اب سب گھر میں جائیں گے، سب آرام کریں گے، اس لیے گرمی بہت زیادہ ہوتی. تو اب چاہے اب تو سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں. مولا کائنات کوفہ شدید گرمی، عراق کی گرمی. اب مولا جا رہے ہیں. مولا سے مصروف کون ہوگا زیادہ یہ بتائیے؟ مولا سے زیادہ امپورٹنٹ کام کس کے پاس ہوں گے؟ مولا جا رہے ہیں. دیکھا ایک مقام پر ایک کنیز کھڑی ہوئی رو رہی تھی. مولا نے کہا کہ کیا بات؟ کہا کہ میری مالکن نے مجھ سے گوشت منگوایا تھا اور جب میں گوشت خرید کے لے کے گئی تو میری مالکن کو وہ گوشت پسند نہیں آیا. اس نے کہا واپس کر دو. میں گئی اور اس نے چینج کر لیا. لیکن 1-2 مرتبہ ایسا ہوا تو اب وہ قصائی کہہ رہا ہے کہ میں یہ گوشت چینج نہیں کروں گا، اور وہ مالکن جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جب تک چینج کر کے نہیں آؤ گی گھر میں آنے کی اجازت نہیں. مولا نے سنا، کہا اچھا چلو میرے ساتھ. دوپہر کی گرمی ہے، علی کو آرام کرنا ہے، صفین سے تھکا ہوا آیا میرا مولا. اور مسئلہ کس کا ہے، پرابلم کس کا ہے؟ کسی سی او کا نہیں ہے، کسی ایم ڈی کا نہیں ہے، ایک معمولی کنیز کا مسئلہ تھا. سوچئے نا عرب ورلڈ میں معمولی ایک کنیز کی کیا اوقات. انہوں نے کہا کہ چلو. اچھا اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ کون، چلے. اور اس کے بعد علی نے دق الباب کیا اور اب جو مردانہ آواز سنی اس کی مالکن نے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ بھی دروازہ کھولو. دروازہ کھولا. ایک مرتبہ مالکن جانتی تھی علی کو، دیکھا. سوچئے کسی کے دروازے پر اگر علی خود آ جائے، خوشی کے مارے بے حال. مولا آپ کیسے آئے؟ ارے مجھ کنیز کو حکم دے دیا ہوتا میں آ جاتی. علی نے فرمایا کہ اس کا مسئلہ ہے. اور دیکھو یاد رکھو، جملہ سنیے گا، یاد رکھو خدا نے آگ سے بھری ہوئی ایک وادی بنائی ہے جہنم کے اندر. اس وادی میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا کہ جو اپنے نوکروں اور غلاموں پر بہت زیادہ سختی کرتے ہیں. اپنے نوکروں اور غلاموں پر بہت زیادہ سختی کرتے ہیں. وہ ہوتا ہے نا کہ ایک تو یہ کہ دیکھیے بعض لوگ جو ہیں وہ سوء استفادہ بھی کر لیتے ہیں کہ سختی نہ کریں، تھوڑی بہت تو چلے گی، لیکن ایک مرتبہ فرعون بن کے رہ جانا، بن کے بیٹھ جانا. مثلا 1000 روپے دے رہے ہیں، مجھے نہیں پتا یہاں پر کیا ہوتی ہے تنخواہ، 1000 روپے ماسی کو دے رہے ہیں تو کسی طریقے سے وہ 1000 روپے نچڑ جائیں. یہ بھی صاف کر، وہ بھی صاف کر، فلاں بھی صاف. بیمار ہے وہ بھائی. مسئلہ یہ ہے، میں جملہ کہہ رہا ہوں، ایک وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے لیکن ایک جملہ میں کہہ کے جاؤں گا. ہر آدمی کے دل میں نا فرعون چھپا بیٹھا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں فرعونیت کا موقع نہیں ملتا. موقع ملتا اس ماسی پر تو اس کے لیے فرعون بن جاتے ہیں، موقع ملتا اس نوکر پر تو اس کے لیے فرعون بن جاتے ہیں. مولانا نے فرمایا خبردار. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ پرابلم ہے، اس کے عذر کو قبول کر. اس مالکن نے کہا اس کنیز کی وجہ سے میرا مولا میرے گھر پہ آیا ہے، میں اس کنیز کو آزاد کرتی ہوں. بلکہ کہا کہ میں اس کنیز کو آپ کو بخشتی ہوں. مولا نے کہا کہ اور میں اس کنیز کو راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں. اچھا اس سے پہلے صورتحال کیا ہوئی کہ مالکن کے پاس جانے سے پہلے علی کہاں گئے؟ پہلے تو اسی دکاندار کے پاس گئے کہ بھائی اس کا مسئلہ ہے، تو اس کا گوشت جو ہے واپس کر لے. کہا 1 دفعہ ہو گیا، 2 دفعہ ہو گیا،
اب میں واپس نہیں کروں گا۔ علی نے پھر فرمایا کہ دیکھو عذر مومن قبول کرنا چاہیے، یہ بھی ایک پیغام ہے علی کا کہ اگر مومن جو ہے کوئی عذر پیش کرے تو مومن کی سوری کو جو ہے نا انسان قبول کرے، اس لیے کہ جو دنیا میں مومن کے عذر کو قبول کرے گا قیامت کے دن خدا اس کے عذر کو قبول کرے گا۔ تو اب مولا نے کہا کہ اچھا یہ دکان کس کی ہے، قصائی کون ہے؟ وہی نوجوان جو مولا کی زیارت کے شوق میں آیا ہوا ہے، پہچانتا نہیں ہے علی کو۔ مولا نے فرمایا کہ اس گوشت کو واپس کر لے، کہا کہ نہیں، 2-3 مرتبہ کہا تو اب سنیے گا، اس نوجوان نے ہاتھ سے دھکا دیا علی کو، 2-3 قدم، میرا مولا خیبر کا فاتح پیچھے ہٹا، اور پھر اس کے بعد مالکن کے پاس لے کر گیا، جو صورتحال میں نے بیان کی۔ اب علی تو چلے گئے مالکن کے پاس، علی کا ایک چاہنے والا وہاں سے گزرا علی کو ڈھونڈتا ہوا، اور اس نے کہا کہ بھائی دکاندار سے کہ میں نے سنا ہے کہ میرا مولا تیرے پاس آیا تھا، علی تیرے پاس آیا تھا، میں ذرا ڈھونڈ رہا ہوں کس طرف گیا تھا میرا مولا۔ کہا کیا بول رہے ہو تم؟ کہا میرا مولا علی یہاں پر آیا تھا۔ کہا میرا مولا علی میری دکان پہ آیا تھا، کیا حلیہ تھا؟ اب اس چاہنے والے نے علی کا لباس بیان کیا، علی کا حلیہ بیان کیا، بس اتنا سننا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے کہ میں نے اپنے اس ہاتھ سے مولا کی بے عزتی کی، مولا کے سینے پر ہاتھ رکھ کے دھکا دیا۔ پہلے تو اس نے اعلان کیا اے کوفے کے فقیرو آؤ اس دکان کو لوٹ لو، اب اس دکان کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے مولا کی توہین کی ہے۔ اور اس کے بعد وہ بغدہ اٹھایا اور بغدے سے ایک مرتبہ اپنے اس ہاتھ کو کاٹا اور کہا کہ اس ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے جو میرے مولا کی توہین کرے، کہ میرے جسم کے ساتھ چپکا رہے۔ بس ایک مرتبہ یہ شور و غل جو ہوا، علی کو پتا چلا، قدموں میں گرا، علی نے سینے سے لگایا۔ اور سنیے گا اب یہاں پر علی کیا فرما رہے ہیں، غصے کے بارے میں کہہ رہا تھا، مولا میں نے آپ کو دھکا دیا، آپ کی توہین کی۔ علی فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والے، جس وقت تو مجھے دھکا دے رہا تھا نا، اس وقت میں تیری مغفرت کی دعائیں کر رہا تھا۔ جس وقت تو مجھے دھکا دے رہا تھا میں تیری مغفرت کی دعائیں کر رہا تھا۔ تو دیکھیے غصہ کیا چیز ہوتی ہے کہ انسان جب غصے میں آتا تو ایک مرتبہ اپنے مولا کی بھی توہین کرنے پر تل جاتا ہے۔ بس غصہ، مصائب، مصیبتیں، ان میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ لیکن بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ انسان کی زبان پر کچھ جملے آ جاتے ہیں۔ کربلا والوں کا قافلہ، یزید کے دربار کے باہر کچھ سیڑھیاں جس میں قیدیوں کو اور اسیروں کو ٹھہرایا جاتا تھا، دیلم سے آنے والے قیدیوں کو، مختلف علاقوں سے آنے والے قیدیوں کو یہاں اسیروں کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ اسیر سیڑھیوں پر کھڑے انتظار کر رہے ہیں، اور وہاں دربار میں یزید ملعون کے سامنے سر مظلوم ہے، اور یہ ظالم کہہ رہا ہے سر مبارک کی جانب دیکھ کر، اے حسین تم بہت جلدی بوڑھے ہو گئے۔ اور پھر کہتا ہے مگر حسین تمہارے دانت بڑے خوبصورت ہیں، اور یہ کہہ کے ایک چھڑی اٹھاتا ہے، کبھی ہونٹوں پہ مار رہا۔ بھئی یہ منظر کیا قیامت کا منظر ہوگا، کبھی ہونٹوں پہ مارتا ہے، کبھی دانتوں میں مارتا ہے۔ شراب کی محفل سجی، میں نوشی ہوئی، اور اس کے بعد شراب کے نشے میں مست ہو کے کہتا ہے شمر جو قیدی لایا ہے لے آ۔ شمر آیا، قیدیوں کو لے کر آیا، اور جب قیدیوں کو دربار میں لایا وہی جملہ جو آپ نے سنا تھا،
ایک مرتبہ یزید کہتا ہے اے شمر میں نے کہا تھا حسین کے گھر والوں کو لے کر آ، یہ کچھ غلام اور کنیزیں کہاں سے لے کر آ گیا؟ میں اتنا سننا تھا۔ شمر گھبرا کے آگے بڑھتا ہے اے امیر یہ غلام اور کنیزیں نہیں ہیں، سجاد کا کاندھا تھام کے لے کر آیا، یہ علی ابن حسین ہے، وہ سکینہ ہے اور اس کونے میں زینب ہے۔ بس ایک مرتبہ یزید نے سنا کہ اس دربار میں زینب موجود ہے، اللہ اکبر، ارے زینب کا اس دربار میں آ جانا کیا کم قیامت تھی کہ علی کی دختر زینب جس نے کبھی نامحرم سے بات نہیں کی تھی، آج یزید جیسے ملعون کے ساتھ یزید کہتا ہے اے شمر مجھے علی کی دختر زینب سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ کیسی قیامت کی منزل ہے، زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے اور یزید زینب سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، کونے میں سر جھکا کے بیٹھی ہوئی ہیں، سامنے کچھ کنیزیں کھڑی ہوئی ہیں۔ اب شمر آگے بڑھتا ہے، کنیزوں کو ہٹاتا ہے، ہٹو ہٹو، امیر کو زینب سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ کچھ کنیزیں ہٹ گئیں لیکن ایک کنیز نے ہٹنے سے انکار کر دیا، اے شمر تم مجھے مار دے لیکن میں اپنی شہزادی کے سامنے سے نہ ہٹوں گی۔ میں اتنا سننا تھا، شمر نے تازیانہ نکالا، ایک کنیز اگر تو نہیں ہٹے گی تو ابھی تازیانے برسانا شروع کروں گا۔ بس اتنا سننا تھا، حبشہ کی یہ کنیز ایک مرتبہ جلال آ گیا، دربار میں کھڑے ہوئے کچھ حبشی غلام تھے، ان کی جانب دیکھا، ارے میرے قبیلے کے جوانوں تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ ارے تمہارے قبیلے کی عورت بھرے دربار میں اس کی اس طرح توہین کی جائے، تم کھڑے تماشا دیکھتے رہو۔ میں اتنا سننا تھا، حبشی غلاموں کو غصہ آ گیا، جلال آ گیا، ایک مرتبہ جوش میں تلواریں نکالتے ہیں، اے یزید شمر کو روک لے ورنہ ہماری تلواریں نہیں رکیں گی۔ بس یزید نے دربار کا یہ مزاج دیکھا، شمر کو اشارہ کیا، رکنے کا اشارہ کیا، شمر کے قدم تو رک گئے لیکن زینب کے دل پر قیامت کی منزلیں گزر گئیں۔ عجب نہیں مدینے کا رک کر کے کہا ہو اے میرے نانا رسول اللہ، ارے عام کنیزوں کے بارے میں اتنا خیال، ان کی عزتوں کا اتنا احساس، آئیے آگے دیکھیے بھرے دربار میں رسول زادیاں لائی جا رہی ہیں، کبھی دربار میں کبھی بازار میں اور کسی کو احساس نہیں۔ الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون يا رب الحسين بحق الحسين ارزقنا معرفة الحسين وزيارة الحسين وشفاعة الحسين واشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم عليهم السلام الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، خداوندہ ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خداوندہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے دشمنوں کو نابود فرما، عزاداروں عزاداریوں کی حفاظت فرما، عزاداروں عزاداریوں کے دشمنوں کو نابود فرما، خداوندہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، خداوندہ ہمارے ایمان کو اس طرح سے سالم رکھ کہ پروردگارہ اس ایمان صالح کے ساتھ زندگی گزاریں، اسی ایمان صالح کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، اسی ایمان صالح کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہو سکیں۔ خداوندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اپنے مرحومین، میرے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اور یہ اسماء میرے سامنے ان کو شامل فرما لیجئے گا۔ مرحوم آیت اللہ سید محمد باقر مصطفی الحسینی، مرحوم محمود حسین کانجی سن آف محمد حسین کانجی، مرحوم قاسم علی محمد علی ہیمانی، مرحوم غلام عباس قاسم علی ہیمانی، مرحومہ مریم بائی کلیان، مرحومہ نور بانو بائی
رتسانی محمد، مرحوم مشتاق علی حسن علی، مرحوم فیروز علی راشد ابن غلام علی راشد، شہید آغا محمد حاجی سلطانی، مرحوم غلام علی راشد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم رجب علی دھالا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم رحیم کانجی، مرحوم محمد حسین رحیم کانجی، مرحومہ کلثوم بائی حاجی غلام علی، مرحوم اشرف رحیم کانجی، علی بھائی خاندان کے تمام مرحومین، حاجی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم یوسف احمد خاندان کے تمام مرحومین، راجپار خاندان کے تمام مرحومین، بندے خدا کے تمام مرحومین، داتر دینہ خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم محمود شوکت علی حاجی، مرحوم شوکت علی حاجی، سومجی خاندان کے تمام مرحومین، حبیب خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم انور حسین صفجی اور مرحوم قاسم علی خاندان کے تمام مرحومین، بندہ خدا کے تمام مرحومین، مرحوم رمضان علی ولی محمد، مرحوم رجب علی حسن علی، مرحومہ زہرا بانو ولی محمد، مرحوم ولی محمد رام جی، مرحوم محبوب علی رجب علی تلاج والا اور رجنی خاندان کے تمام مرحومین، راجانی خاندان کے تمام مرحومین، کل مرحومین و مرحومات، مومنین و مومنات، شہداء ملت جعفریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصل اللهم على محمد وآله الأطهار ماتم حسين۔